جو کسی کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو اس حوض کوثر سے پانی پلائے گا اپنے نبی کے ذریعے، جس کے بعد کبھی زندگی میں پیاس نہیں ہوگی۔ اور مسلمان کے لیے عقل سے بھی بڑی چیز ہے اللہ کا حکم، اس میں سمجھنے کہ یہ کام غلط ہے، دل چاہ رہا ہے کرنے کو، اس میں اپنے آپ کو روک لینا۔ تو سیلف ڈسپلن اور امیزنگ ٹریننگ فار سیلف ڈسپلن یہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے۔ وہ تراویح پڑھنے بھی آ رہا ہے، جو 2 رکعت پڑھنے فجر میں نہیں آ سکتا تھا، 4 رکعت پڑھنے نہیں آ رہا تھا، وہ تراویح میں 20 رکعت پڑھ رہا ہے لمبی ساری۔ کیسے اللہ کہ یو کین ڈو اٹ، دیکھو کر کے ٹرینر کے ساتھ دکھا دیا یہ تم کر سکتے ہو، اب اس کو کاپی پیسٹ کرو باقی 11 مہینوں میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے 4 کام کرنے اس مہینے میں۔ آپ نے فرمایا 2 کام تو یہ ہیں جو جس سے تمہیں کوئی، یعنی 2 کام تو اللہ کے لیے ہیں، 2 کام ایسے ہیں جو کبھی بھی جس سے کسی مسلمان کو استغنا نہیں ہے، چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک تو تم نے شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب ہے صرف زبان سے نہیں پڑھنا، بلکہ لا الہ الا اللہ یعنی ایمان کی محنت کو دل میں لانا ہے۔ یہ ایمان ہمارے دلوں میں اتنا آ جائے کہ گناہ کے خیالات اور غلط نتیجہ نکل جائے۔ دوسرا آپ نے فرمایا والاستغفار، اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ اللہ معافی مانگنے کے لیے اس مہینے میں آیا ہوا ہے، تو معافی مانگنا۔ اور 2 کام جو آپ نے فرمایا جو کبھی بھی تم اس سے بچ نہیں سکتے، وہ ہے جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اور وہ الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سقا صائمن، پھر سے فرمایا جو کسی کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو اس حوض کوثر سے پانی پلائے گا اپنے نبی کے ذریعے، جس کے بعد کبھی زندگی میں پیاس نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو تفصیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن پہلے بتائی۔ اس میں جو یہ مقصد بیان کیا ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اس پر 3-4 گھنٹوں کے حضرت نے بیان کیے ہیں، 3-4 کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب صبر کا مہینہ ہے؟ اب یہ صبر کا مہینہ ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس مہینے کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنا۔ اب ان دونوں کو ملا لیں کہ صبر اور تقوی یہ آپس میں ملا ہوا ہے۔ تقوی کے بغیر صبر ممکن نہیں، اور صبر کے بغیر تقوی ممکن نہیں، کیونکہ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز جس کو آپ عقلاً، اور مسلمان کے لیے عقل سے بھی بڑی چیز ہے اللہ کا حکم، اس میں سمجھنے کہ یہ کام غلط ہے، دل چاہ رہا ہے کرنے کو، اس میں اپنے آپ کو روک لینا۔ تو سیلف ڈسپلن اور امیزنگ ٹریننگ فار سیلف ڈسپلن یہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے کہ دل کر رہا ہے پانی پی لوں، دل کر رہا ہے کھانا کھا لوں، جو جائز خواہشات ہیں، جائز تعلقات میاں بیوی والے، وہ بھی منع کیے کریں نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دماغ میں یہ ہیمرنگ ہو رہی ہے، تھوڑا چل رہا ہے مستقل کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ تو صبر کا مطلب ہے رک جانا، اپنے گھوڑوں کو روک لینا، اپنی خواہشات کو روک لینا، یہ ہے صبر۔ تو صبر کی محنت کیسے ہو رہی ہے کہ اللہ دل کر رہا ہے آدمی نہیں پی رہا نہیں کھا رہا، صبر ڈسپلن۔ اور پھر 1 دن نہیں، یعنی 30 دن کیوں محنت کرائی اللہ نے کہ 30 دن یہ پتہ لگ جائے کہ آدمی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک البائی دل میں آتی ہے نا کہ اچانک بے حیائی کا خیال آتا ہے، کسی گناہ کا خیال آتا ہے، حرام کمانے کا خیال آتا ہے کہ یار یہ ذرا سا جھوٹ بول لوں، ذرا سا دھوکہ کر لوں تو میرے تو مہینے میں 1000 پاؤنڈ آ جائیں گے جیب میں، یا 10,000 آ جائیں گے، یا یہ رشوت میں لے لوں گا، یا سود کھا لوں گا تو سود پہ اتنا مل جائے گا، یا یہ ہے کہ جھوٹ بول کر تھوڑا سا جھوٹ بول دوں میں گورنمنٹ سے بینیفٹس لے لوں گا۔ اب یہ خیال آ رہا ہے اور مزہ بھی بڑا آ رہا ہے، لیکن عقل کے فیصلے پہ رک جانا نہیں، اللہ نے تو منع کیا بھائی نہیں کرنا۔ تو اب یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، مہینہ تم نے کر لیا نا، سخت بھوک بھی لگی، سخت پیاس بھی آئی، روک لیا تم نے۔ اور یہاں UK والوں نے تو 18 گھنٹے، اور رشیا والوں نے 19 20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ، اور 1-2 آدمیوں نے رکھے یا ہزاروں لاکھوں نے رکھے کہ نہیں رکھے، اور کمزور مسلمانوں نے بھی رکھے ہیں، یعنی جو بیچارہ مسجد اتنا زیادہ نہیں آتا
وہ بھی رکھ رہا ہے اور پھر بغل میں مصلی دبا کر وہ تراویح پڑھنے بھی آ رہا ہے. جو 2 رکعت پڑھنے فجر میں نہیں آ سکتا تھا, 4 رکعت پڑھنے نہیں آ رہا تھا, وہ تراویح میں 20 رکعت پڑھ رہا ہے لمبی ساری. کیسے؟ اللہ کہ یو کین ڈو اٹ. دیکھو کر کے ٹرینر کے ساتھ دکھا دیا یہ تم کر سکتے ہو, اب اس کو کاپی پیسٹ کرو باقی 11 مہینوں میں. انہا شہر الصبر. دوسرا صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا ایک مطلب ہے گناہ سے رک جانا, تم کر سکو. صبر کا دوسرا مطلب ہے جو اطاعت اللہ کا ثواب کا کام ہے اس کے اوپر کنسسٹنسی, ریگولیرٹی, ڈٹ جانا کہ بھی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے, نہیں چھوڑ, کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی نہیں, یہ بھی نماز کا وقت ہے. تو ایک مطلب کیا ہو گیا صبر کا؟ گناہ سے کھینچ لینا. دوسرا طریقہ صبر کا مطلب کیا ہے کہ نیکی پر جم جانا. بھئی نہیں فجر پہ جانا ہے تو جانا ہے, میں نے صبح معمول بنایا ہے 15 منٹ مجھے تلاوت کرنی ہے, اس کے بعد کام شروع کرنا ہے تو کرنا ہے. مغرب کے بعد میں نے 15 منٹ ذکر کرنا ہے تو کرنا ہے, نہیں چھوڑنا. میں نے, میرے والد صاحب دور رہتے ہیں, والدہ دور رہتی ہیں, میں ہفتے میں 1 دن ان کے پاس جاتا ہوں, ان کی خدمت میں بیٹھتا ہوں, بس جانا ہے میں نے, یہ میرا کام ہے, کچھ نہیں. صدقہ میں نے طے کیا ہے ہفتے کا اتنا کرنا ہے تو کرنا ہے. معمول بنانا, یہ جو کسی انسان کا کمال ہوتے ہیں نا دنیا میں, جو بھی باکمال لوگ بنتے ہیں وہ کنسسٹنسی سے بنتے ہیں. ضروری ہے کہ ذہین آدمی باکمال ہو دنیا میں, بہت سے لوگ ذہین نہیں ہے. کنسسٹنسی, ایک اچھا کام اس کو مستقل کرنا.